السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کو جو کہانی سنانے جا رہے ہیں وہ ہے شہد کی مکھی اور کیچوا۔ ایک زمانے میں شہد کی مکھی اور کیچوا ایک دوسرے کے بہت اچھے دوست تھے اور ان کی شکلیں بھی ملتی جلتی تھیں۔ اس زمانے میں کیچوا دن کی روشنی سے خوف نہیں کھاتا تھا اور وہ زمین کے نیچے خاموشی سے زندگی بسر نہیں کرتا تھا، بلکہ ہر وقت گیت گنگناتا رہتا تھا۔ اس وقت وہ موٹا ہوتا تھا، اس کا سر بہت بڑا تھا، بلکہ اس کی چھوٹی چھوٹی ٹانگیں بھی ہوتی تھیں۔ اگر موجودہ زمانے کا کوئی آدمی دیکھتا تو اسے کبھی بھی کیچوا تسلیم نہ کرتا۔ شہد کی مکھی کا حلیہ بھی مختلف تھا۔ اس زمانے میں اسے پھولوں سے شہد چوسنے اور چھتا بنانے کا فن نہیں آتا تھا، اور پروں سے محروم ہونے کی وجہ سے وہ اڑ بھی نہیں سکتی تھی۔ جسمانی اعتبار سے وہ کیچوے سے چھوٹی تھی۔ اس کی 6 چھوٹی چھوٹی ٹانگیں تھیں، لیکن وہ اتنی ہموار اور سبک نہیں تھیں۔ موجودہ زمانے کا کوئی آدمی اسے دیکھتا تو کبھی بھی شہد کی مکھی تسلیم نہ کرتا۔ اس زمانے میں زمین پر اسٹرابری اور انگور کے علاوہ سرخ اور ارغوانی رنگ کے بے شمار چھوٹے چھوٹے پھل اگا کرتے تھے۔ ہر طرف ہری بھری میٹھی گھاس اور خوبصورت پھول پھیلے ہوئے تھے۔ یوں شہد کی مکھی اور کیچوے کو اپنا پیٹ بھرنے کے لیے ذرا سی بھی محنت نہیں کرنی پڑتی تھی۔ شکم سیر ہونے کے بعد وہ کھیل میں مشغول ہو جاتے، غرض یہ کہ وہ کسی بھی وقت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے تھے۔ آج کے دور میں کسی نے شہد کی مکھی کو کیچوے کے ساتھ کھیلتے بھلا کہاں دیکھا ہوگا؟ اب شہد کی مکھی ہوا میں اڑتی پھرتی ہے اور کیچوا زمین کے نیچے رینگتا رہتا ہے۔ وہ ایک دوسرے سے کبھی نہیں ملتے اور ان کی شکلیں بھی مختلف ہیں۔ دراصل اب ان کے اندر بہت بڑی تبدیلیاں آ چکی ہیں۔ یہ تبدیلیاں کیسے آئیں؟ چلیں ہم یہ کہانی شروع سے سناتے ہیں۔ قدیم زمانے میں زمین پر کھانے پینے کی بے شمار چیزیں اگا کرتی تھیں، لیکن رفتہ رفتہ ان کی مقدار گھٹتی گئی، کیونکہ کھانے والے تو بہت تھے لیکن ان میں سے کوئی بھی کاشتکاری کرنے کی زحمت گوارا نہیں کرتا تھا۔ اس طرح کھانے کی چیزوں کا حصول مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا گیا، اور اس کا انجام یہ ہوا کہ شہد کی مکھی اور کیچوے کو فاقہ کشی کا شکار ہونا پڑا، اور اب انہیں نوالا بھر خوراک بھی مشکل سے نصیب ہوتی تھی۔ شہد کی مکھی متفکر رہا کرتی تھی، لیکن کیچوے نے ذرا سا بھی تردد نہ کیا، اور وہ دن بھر گیت گانے میں مشغول رہتا۔ جب یہ صورتحال شہد کی مکھی کے لیے ناقابل برداشت ہو گئی تو اس نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، میرے دوست، ہر وقت گانے مت گاتے رہا کرو، ہمیں کھانے کی کوئی چیز بنانے کا طریقہ سوچنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کیچوا تو اپنے آپ میں مگن تھا۔ اس نے جواب دیا، بنانا بنانا، تم کیا بنا سکتی ہو؟ تم خود کو بہت ذہین سمجھتی ہو، ہے نا؟ کھانے کی ہر چیز بنی بنائی آتی ہے، تم اسے بنا کیسے سکتی ہو؟ شہد کی مکھی اپنے دوست کا طنز آمیز تبصرہ سن کر چپ ہو رہی۔ دونوں دوستوں کے درمیان اختلاف رائے کا یہ پہلا واقعہ تھا۔ شہد کی مکھی کو ذہن سوزی کا شوق تھا۔ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ کوئی بھی چیز بنا لی جائے، وہ منفرد انداز کی شیریں اور خوش ذائقہ چیز بنانا چاہتی تھی، لیکن کیسے؟ وہ ہر وقت اسی سوال پر غور کرتی رہتی۔ ایک دن شدید بارش ہوئی۔ دونوں دوستوں نے ایک چٹان کے نیچے پناہ ڈھونڈی۔ بارش مسلسل ہوتی رہی، یہاں تک کہ پانی ان کے پاؤں کو چھونے لگا۔ یخ بستہ ہوا اور بارش کی وجہ سے شہد کی مکھی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ چنانچہ اس نے کیچوے سے کہا، اگر ہم کسی پیڑ کے سوراخ میں رہنے لگیں تو وہاں ہمیں حرارت اور سکون مل سکتا ہے۔ کیچوا اونگ رہا تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، احمقانہ باتیں مت کرو، تم ہمیشہ ناممکن باتیں سوچتی ہو۔ تاہم شہد کی مکھی کے خیال میں
یہ ترکیب بہت مؤثر تھی۔ چنانچہ اس نے کہا، اگر ہم اپنے لیے کوئی ٹھکانہ تعمیر کر لیں تو وہ پیڑ کے سوراخ سے بھی بہتر ہوگا۔ اس زمانے میں شہد کی مکھی کو چھتا بنانے کا فن نہیں آتا تھا، اس لیے اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ ٹھکانہ کس قسم کا ہوگا۔ تاہم اس کی تجویز سن کر کیچوا غصے میں آ گیا۔ اف، تم اتنی احمق کیوں ہو؟ ہم پتوں اور پتھروں کے نیچے سوتے آئے ہیں، اور ہمارے آباء و اجداد کا بھی یہی وتیرہ تھا، اور اب تم رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ تعمیر کرنا چاہتی ہو؟ اب یہ فضول کوئی بند کرو اور مجھے کچھ دیر آرام سے سونے دو۔ یہ سن کر شہد کی مکھی بھی کسی قدر جھنجھلا گئی اور چپ ہو رہی۔ تاہم وہ گھر تعمیر کرنے کا فیصلہ کر چکی تھی، اور اسے یقین تھا کہ اس کے لیے اس کے اندر تمام تر صلاحیت موجود ہے۔ وہ کیچوے کے سامنے یہ ثابت کرنا چاہتی تھی کہ یہ کام ناممکن نہیں تھا۔ آسمان صاف ہو گیا۔ شہد کی مکھی نے گیلی مٹی سے ایک خانہ بنانے کی کوشش کی۔ اس نے اپنی ٹانگوں سے گارا بنایا اور اس سے بہت ساری ننھی ننھی ٹکیاں بنا ڈالیں۔ اس کے بعد وہ ان ٹکیوں کو جوڑ کر ایک بڑی ٹکیا بنانے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ بار بار کوشش کرتی رہی اور آخر میں انہیں ایک دوسرے سے جوڑنے میں کامیاب ہو گئی۔ اب اس نے اسے لپیٹ کر نلکی کی شکل دینے کی کوشش کی۔ وہ بار بار کوشش کرتی رہی لیکن کامیاب نہیں ہوئی۔ اس کا جسم پسینے سے شرابور ہو چکا تھا اور وہ بری طرح تھک چکی تھی۔ چنانچہ اس نے کیچوے کو مدد کے لیے پکارا، میرے دوست، ازراہ کرم میرا ہاتھ بٹا دو۔ لیکن کیچوا ٹس سے مس تک نہ ہوا اور کھڑا منہ بناتا رہا۔ دھوپ کی وجہ سے مٹی کی ٹکیا خشک ہونے لگی اور اسے لپیٹنا ممکن نہ رہا۔ شہد کی مکھی تھک کر چور ہو چکی تھی، چنانچہ وہ اپنا کام چھوڑ کر سستانے لگی۔ یہ دیکھ کر کیچوے نے طنز آمیز لہجے میں اس سے کہا، میری دوست، اپنا پسینہ ضائع مت کرو، میں نے تمہیں پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ شہد کی مکھی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ اپنے لیے ایک اچھا سا گھر کیسے بنا سکتی ہے۔ چند دن بعد وہ دونوں کھانے کی کوئی چیز تلاش کرنے باہر نکلے تو انہیں ایک پیڑ نظر آیا جس پر سفید رنگ کے پھول کھلے ہوئے تھے۔ پیڑ نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، دوستو، تم یہاں آ کر میری مدد کر سکتے ہو؟ میرے اندر پھول تو کھلتے ہیں لیکن پھل نہیں اگتے۔ اگر تم زردانے پھیلانے میں میری مدد کرو تو میں پھل دینے لگوں گا اور میں تمہیں ایک اچھا سا انعام بھی دوں گا۔ کیچوے نے اسے کنکھیوں سے دیکھا اور درشت لہجے میں جواب دیا، یہ میرا کام نہیں ہے۔ لیکن شہد کی مکھی نے کہا، اگر تم چاہو تو میں کوشش کروں۔ پیڑ بہت خوش ہوا، ارے ہاں، کوشش کرو، تمہیں دوسروں کے مسئلے میں ٹانگ اڑانے کا بہت شوق ہے۔ کیچوے نے شہد کی مکھی سے کہا، اگر تم تکلیف اٹھانا ہی چاہتی ہو تو کوشش کر ڈالو، لیکن میرا اس مسئلے سے کوئی سروکار نہیں ہے۔